فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ ابتدا کرتے ہیں اس مالک کائنات کے باصفات نام سے جو غفور الرحیم ہے۔ تمام حمد و ثنا، تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے جو اس کائنات کا مالک و خالق ہے۔ آج کی یہ ریکارڈنگ جو آپ کو یاد دہانی کراتی چلوں، کتاب میزان الحکمت جلد 4، اس کا صفحہ جو ہے جس سے ہم آج پڑھنا شروع کریں گے اس صفحے کا نمبر ہے 933، اور اس صفحے پہ نئی فصل ہے، فصل کا نمبر ہے 39 اور عنوان ہے السحر۔ یہ اس طرح سے تحریر ہوا ہے، الف لام سین، سین کے اوپر تشدید ہے، اس کے بعد 2 چشمی ہے اور پھر رے، حرف رے ہے یا را کہیں، اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے شب بیداری، باب ہے 1919 اور اس کا بھی عنوان وہی ہے، گویا شب بیداری۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث کا نمبر ہے 8950۔ شب بیداری 2 زندگیوں میں سے ایک ہے۔ حوالہ غر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8951۔ شب بیداری مشتاقان الہی کا باغ ہے۔ حوالہ غر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8952۔ عرفے کے دن حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا سے اقتباس: اور میری راتوں کو آباد کر، مجھے اپنی عبادات کے لیے بیدار رکھنے، خلوت و تنہائی میں دعا و مناجات کے لیے جاگنے، سب سے الگ رہ کر تجھ سے لو لگانے اور تیرے سامنے اپنی حاجتیں پیش کرنے کے لیے۔ حوالہ صحیفہ کاملہ دعا 47۔ حدیث ہے 8953۔ راتوں کو جاگنا متقین کا طریقہ اور مشتاق لوگوں کی عادت ہے۔ حوالہ غر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8954۔ ذکر الہی کے ساتھ آنکھوں کا رات کو بیدار رہنا عارفین کا مخلص ساتھی اور مقربین کا شیریں عطیہ ہے۔ حوالہ غر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8955۔ آنکھوں کا ذکر الہی کے ساتھ راتوں کو جاگنا نیک بخت لوگوں کے لیے اچھا موقع اور دوستان خدا کے لیے برائیوں سے دوری ہے۔ حوالہ غر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8956۔ اللہ کی اطاعت میں راتوں کو جاگنا اولیاء الہی کے لیے بہار اور نیک لوگوں کے لیے باغ ہے۔ حوالہ غر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8957۔ اللہ کے ذکر میں راتوں کو جاگنا اولیاء کے لیے غنیمت اور متقی لوگوں کی شریفانہ عادت ہے۔ حوالہ غر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8958۔ اپنی آنکھوں کو بیدار رکھو، شکموں کو لاغر بناؤ اور جسموں کو اپنے نفسوں پر نثار کر دو۔ حوالہ غر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8959۔ اپنی آنکھوں کو بیدار رکھو، شکموں کو لاغر بناؤ، میدان سعی میں اپنے قدموں کو کام میں لاؤ، اپنے مال کو اس کی راہ میں خرچ کرو، اپنے جسموں کو اپنے نفسوں پر نثار کر دو اور ان سے بخل نہ برتو۔ حوالہ
نہج البلاغہ خطبہ نمبر 183 حضرت علی علیہ السلام۔ اگلی حدیث کا نمبر شمار ہے 8960۔ افضل ترین عبادت یاد خدا میں آنکھوں کا بیدار رہنا ہے۔ حوالہ غر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8961۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول سیمعہم فی وجوہہم اثر السجود، یعنی کثرت سجود کے اثر سے ان کی پیشانیوں پر نشانات پڑے ہوئے ہیں۔ سورہ فتح آیت نمبر 29 کے بارے میں فرمایا، اس سے مراد نماز میں بیدار رہنا ہے۔ حوالہ نور الثقلین جلد 5 صفحہ 78۔ حدیث 8962۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون کے بارے میں فرمایا، بہت کم ایسی راتیں ہوتی ہیں جن میں وہ نہ جاگتے ہوں۔ حوالہ نور الثقلین جلد 5 صفحہ 122، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 8963۔ جسے خوف ہوتا ہے وہ راتوں کو جاگتا ہے، اور جو راتوں کو جاگتا ہے وہ منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ آگاہ رہو کہ اللہ کا مال بہت مہنگا ہے، خبردار اللہ کا مال بہشت ہے۔ حوالہ تنبیہ الخواطر صفحہ 234، در منصور جلد 1 صفحہ 27، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 8964۔ خوشا نصیب اس شخص کے جس نے اللہ تعالیٰ کے فرائض کو پورا کیا، سختی اور مصیبت میں صبر کیے پڑا رہا، راتوں کو اپنی آنکھوں کو بیدار رکھا، اور جب نیند کا غلبہ ہوا تو ہاتھ کو تکیہ بنا کر ان لوگوں کے ساتھ فرش خاک پر پڑا رہا جن کی آنکھیں خوف حشر سے بیدار، پہلو بچھونوں سے الگ، اور ہونٹ یاد خدا میں زمزمہ سنج رہتے ہیں، کثرت استغفار سے جن کے گناہ چھٹ گئے ہیں۔ یہی اللہ کا گروہ ہے، اور بے شک اللہ کا گروہ ہی کامیاب و کامران ہوتا ہے۔ حوالہ نہج البلاغہ مکتوب 45، تنبیہ الخواطر صفحہ 387، حضرت علی علیہ السلام۔ اگلی حدیث 8965۔ یہاں تحریر ہے زن، اور پھر آگے لکھا ہے بار الہ ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے جن کی عادت یہ بن چکی ہے کہ وہ تیری بارگاہ میں سکون محسوس کرتے ہیں، تیرے مشتاق ہیں، اور یہ بات بھی ان کی عادات میں شامل ہے کہ وہ تیرے عشق و محبت میں آہیں بھرتے، گریہ و بکا کرتے ہیں۔ تیری عظمت کے سامنے ان کی پیشانیاں سجدہ ریز، اور تیری خدمت میں ان کی آنکھیں بیدار رہتی ہیں۔ حوالہ بحار الانوار جلد 94 صفحہ 148، امام زین العابدین علیہ السلام۔ حدیث 8966۔ اے بندگان خدا، اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرو جس طرح وہ مرد زیرک و دانا ڈراتا ہے، جس کے دل کو عقبہ کی سوچ و بچارنے اور چیزوں سے غافل کر دیا ہے۔ خوف نے اس کے بدن کو تعب و کلفت میں ڈال دیا ہو، اور نماز شب نے اس کی تھوڑی بہت نیند کو بھی بیداری میں بدل دیا ہو۔ حوالہ نہج البلاغہ خطبہ 83، حضرت علی علیہ السلام۔ اب آ گئے ہیں ہم اگلی حدیث پر۔ حدیث کا نمبر ہے 8967۔ تقویٰ ہی نے اللہ کے دوستوں کو منہیات سے بچایا ہے، ان کے دلوں میں خوف پیدا کیا ہے، یہاں تک کہ ان کی راتیں جاگتے اور تپتی ہوئی دوپہریں پیاس میں گزر جاتی ہیں۔ حوالہ نہج البلاغہ خطبہ 114، حضرت علی علیہ السلام۔ اگلا باب ہے 1920، اور عنوان ہے بہت سے جاگنے والے سوئے رہتے ہیں۔ حدیث کا نمبر شمار ہے 8968۔ بہت سے بھاگ دوڑ کرنے والے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی بھاگ دوڑ کا کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے جاگنے والے سوئے رہتے ہیں، ان کے جاگنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ حوالہ غر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8969۔ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں
جنہیں روزے کا ثمرہ بھوک و پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ بہت سے عابد شب زندہ دار ایسے ہیں جنہیں عبادت کے نتیجے میں جاگنے اور زحمت اٹھانے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ زیرک و دانا لوگوں کا سونا اور روزہ نہ رکھنا بھی قابل ستائش ہوتا ہے۔ حوالہ نہج البلاغہ حکمت 145 حضرت علی علیہ السلام۔ اگلی حدیث 8970 ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ایک خارجی کے متعلق سنا کہ وہ نماز شب پڑھتا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا یقین کی حالت میں سونا شک کی حالت میں نماز پڑھنے سے بہتر ہوتا ہے۔ حوالہ نہج البلاغہ حکمت 97 حضرت علی علیہ السلام۔ اگلا نیا باب 1921 اور اس کا عنوان ہے جاگنے کے مفید مواقع۔ حدیث کا نمبر ہے 8971۔ صرف 3 موقعوں پر جاگنا چاہیے۔ نمبر 1 نماز شب کے وقت قرآن پڑھنے کے لیے۔ نمبر 2 طلب علم کے لیے۔ نمبر 3 اس دلہن کے لیے جو اپنے شوہر کے گھر بھیجی جا رہی ہو۔ حوالہ بحار الانوار جلد 76 صفحہ 178 اور بحار الانوار جلد 103 صفحہ 266۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلی حدیث ہے 8972۔ نصف شب کے بعد صرف 2 آدمیوں کو جاگنا چاہیے۔ نمبر 1 نمازی کو اور نمبر 2 مسافر کو۔ حوالہ بحار الانوار جلد 76 صفحہ 179۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو صنعت باب کاریگر جب تمام رات جاگیں۔ اس کے ساتھ نیا باب ہے 1922 اور عنوان ہے ان راتوں میں جاگا کرو۔ حدیث کا نمبر ہے 8873۔ جو شخص عید کی رات اور نیمہ شعبان کی رات جاگ کر گزارے اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن باقی دل مر جائیں گے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 97 صفحہ 86۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 8974۔ مجھے یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ انسان سال میں اپنے آپ کو ان 4 راتوں میں باقی دھندوں سے فارغ کر کے جاگتا رہے۔ نمبر 1 عید الفطر کی رات۔ نمبر 2 عید الاضحیٰ کی رات۔ نمبر 3 15 شعبان کی رات اور نمبر 4 یکم رجب کی رات۔ حوالہ بحار الانوار جلد 97 صفحہ 87 اور 39۔ حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث کا نمبر ہے 8975۔ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام ان 3 راتوں میں بالکل نہیں سویا کرتے تھے۔ نمبر 1 ماہ رمضان کی 23ویں رات۔ نمبر 2 عید الفطر کی رات اور نمبر 3 15 شعبان کی رات۔ ان راتوں میں رزق، عمریں اور سال بھر میں ہونے والے واقعات تقسیم ہوتے ہیں۔ حوالہ بحار الانوار جلد 97 صفحہ 88۔ امام رضا علیہ السلام۔ ہم اب پڑھ رہے ہیں صفحہ نمبر 941۔ اس پہ نئی فصل ہے۔ فصل کا نمبر ہے 40۔ عنوان ہے السید اور باب کا نمبر ہے 1923 اور اس کے سامنے عنوان لکھا ہوا ہے سردار اور اس کے ذیل میں ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید کی جس آیت کو تحریر کیا گیا ہے وہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 39۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا۔ جو کلمہ اللہ یعنی حضرت عیسیٰ کی تصدیق کرے گا اور لوگوں کا سردار ہوگا۔ اس کے بعد ہے حدیث شریف۔ حدیث کا نمبر ہے 8976۔ سردار وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے اخراجات برداشت کرے اور ان کی مدد کرنے میں دریا دلی دکھائے۔ حوالہ غر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8977۔ سردار وہ ہوتا ہے جو اپنے بھائیوں کا
بوجھ برداشت کرے اور اپنے ہمسایوں کا حق اچھی طرح ادا کرے۔ حدیث 8978۔ سردار وہ ہوتا ہے جو نہ تو کسی سے منافقت کرے، نہ کسی کو دھوکہ دے، اور نہ ہی اسے طمع و لالچ ہو۔ حوالہ غر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8979۔ قوم کا سردار اس کا خادم ہوتا ہے۔ حوالہ کنز الاعمال۔ حدیث 17517۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب جو حدیث ہم اس صفحے پہ اس کتاب کی پڑھ رہے ہیں اس کا نمبر شمار ہے 8980۔ قوم کا سردار اس کا سفر میں خادم ہوتا ہے۔ بس جو شخص خدمت میں سب سے سبقت لے جائے، کوئی بھی اپنے عمل کے ذریعے اس سے سبقت نہیں لے جاتا سوائے شہادت کے۔ حوالہ کنز الاعمال۔ حدیث 17519۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں پہ نئے باب کی ابتدا ہے، 1924 اس باب کا نمبر ہے اور عنوان ہے سرداری کیا ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 8981۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے فرزند جناب امام حسین علیہ السلام سے پوچھا، بیٹا سرداری کیا ہوتی ہے؟ عرض کیا، قوم و قبیلے کی ضروریات پورا کرنے میں مدد کرنا اور زیادتیوں کو برداشت کرنا۔ حوالہ بہار الانوار جلد 72 صفحہ 194۔ حدیث 8982۔ مفضل بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سرداری کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا، سرداری سخاوت سے ہی ہوتی ہے۔ افسوس ہے تم اتنا بھی نہیں جانتے کہ حاتم اپنی قوم کا سردار کیوں کر بنا؟ اس سے زیادہ سخی کوئی بھی نہ تھا۔ حوالہ بہار الانوار جلد 78 صفحہ 258۔ اگلا باب 1925۔ عنوان سرداری کیسے ملتی ہے؟ حدیث کے نمبر شمار 8983۔ تمام ہم اللہ کے لیے ہے جو بن دیکھے جانا پہچانا ہوا اور بے رنج و تعب ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس نے اپنی قدرت سے مخلوقات کو پیدا کیا، اپنی عزت و جلالت کے پیش نظر فرما رواؤں سے اطاعت و بندگی لی اور اپنے جود و سخا کی بدولت با عظمت لوگوں پر سرداری کی۔ حوالہ نہج البلاغہ خطبہ 183۔ حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8984۔ جو بردبار ہوتا ہے وہی سردار ہوتا ہے، اور جو سمجھتا ہے اس کی سمجھ میں اضافہ ہوتا ہے۔ حوالہ بہار الانوار جلد 77 صفحہ 139۔ حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8985۔ دوسروں کے اخراجات برداشت کرنے سے سرداری لازم ہو جاتی ہے۔ حوالہ نہج البلاغہ حکمت 224۔ حضرت علی علیہ السلام۔ اب جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں اس کتاب کی اس کا نمبر شمار ہے 8986۔ مکمل طور پر صاحب شرف وہ ہوتا ہے جسے علم شرف عطا کرے، اور صحیح معنی میں سردار وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالی کا تقوی اختیار کرتا ہے۔ حوالہ بہار الانوار جلد 78 صفحہ 82۔ حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8987۔ سرداری کی فضیلت اچھی عادت ہے۔ حوالہ غر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8988۔ مانگنے سے پہلے عطا کرنا بہت بڑی سرداری ہے۔ حوالہ بہار الانوار جلد 78 صفحہ 113۔ امام حسن علیہ السلام۔ حدیث 8979۔ 4 خصائل سے انسان سردار بنتا ہے۔ نمبر 1 پاک دامنی، نمبر 2 ادب، نمبر 3 سخاوت اور نمبر 4 عقل۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد 1 صفحہ 94۔ حضرت علی علیہ السلام۔ اب جو باب ہم پڑھیں گے اس کا نمبر ہے 1926۔ عنوان ہے سرداری میں رکاوٹیں، اور جو حدیث ہے اس کا نمبر شمار ہے 8990۔ جس شخص کو گناہ صغیرہ پر سزا مل چکی ہو
وہ سرداری کا طمع نہ کرے، نیز کم تجربہ لیکن خود پسند انسان بھی رئیس بننے کا خیال دل سے نکال دے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 72 صفحہ 190، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اگلی حدیث ہے 8991، بے وقوف شخص سردار نہیں بن سکتا۔ حوالہ بحار الانوار جلد 72 صفحہ 193، بحار الانوار جلد 73 صفحہ 303، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 8992، جو سخی نہیں ہوتا اس کی سرداری نامکمل ہوتی ہے۔ حوالہ غر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8993، جس کے بھائی بند کسی اور کے محتاج ہوں وہ سردار نہیں ہو سکتا۔ حوالہ غر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8994، کمینے لوگوں کے ساتھ ہم نشینی سرداری کو عیب دار بنا دیتی ہے۔ حوالہ غر حضرت علی علیہ السلام۔ صفحہ ہے 946 اور اس میں نئی فصل ہے، فصل کا نمبر ہے 41، عنوان ہے سیاست، اور باب ہے 1927 اور اس میں بھی یہی عنوان ہے، گویا سیاست۔ حدیث ہے 8995، مملکت کا چلانا سیاست ہے۔ حوالہ غر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8996، سربراہان مملکت کی آفت کمزور سیاست ہوتی ہے۔ حوالہ غر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8997، زندگی کا سدھارنا اور سنوارنا حسن تدبیر ہے۔ حوالہ غر حضرت علی علیہ السلام۔ اس کے بعد قول مؤلف لکھا ہوا ہے، ابن ابی الحدید اپنی کتاب شرح نہج البلاغہ میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے اس قول، یعنی خدا کی قسم معاویہ مجھ سے زیادہ چلتا پرزا اور ہوشیار نہیں، مگر فرق یہ ہے کہ وہ غداریوں سے چوکنا نہیں اور بدکرداریوں سے باز نہیں آتا۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 196 کے بارے میں لکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عمر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے بہتر سیاستدان تھے، حالانکہ حضرت علی حضرت عمر سے بڑھ کر عالم تھے۔ شیخ رئیس بو علی سینا نے اس بات کی تصریح اپنی حکمت کی کتاب الشفا میں کی ہے۔ شیخ ابو الحسین بھی اسی طرف میلان رکھتے ہیں، اسی بات کا ذکر انہوں نے اپنی کتاب الفرر میں کیا ہے۔ پھر حضرت کے دشمنوں اور مخالفوں کا یہ گمان بھی ہے کہ معاویہ آپ سے بڑا سیاستدان اور زیادہ حسن تدبیر کا مالک تھا۔ معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی سیاستدان اس وقت تک سیاست بالغہ کا حامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی رائے پر عمل نہ کرے اور ایسے کام نہ کرے جن میں اس کے ملک کی بہتری اور امور و قواعد کی بجا آوری ہوتی ہو، خواہ ایسے امور شریعت کے مطابق ہوں یا نہ ہوں۔ جب تک مذکورہ طریقہ کار پر سیاست اور تدبیر مملکت پر عمل درآمد نہ کرے، بعید ہوتا ہے کہ اپنے امور کو منظم کر سکے یا اپنی حالت کو مستحکم کر سکے۔ لیکن امیر المومنین علی ابن ابی طالب شرعی قیود و ضوابط کے پابند تھے۔ اگر حرب و ضرب اور دیگر امور شریعت کے مطابق نہ ہوتے تو آپ ان سے قطعاً دور رہتے۔ حوالہ شرح ابن ابی الحدید جلد 10 صفحہ 212، قول مؤلف ملاحظہ ہو مکمل کلام۔ اس کے بعد نیا باب شروع ہو رہا ہے 1928، عنوان اچھی سیاست، حدیث کا نمبر ہے 8998۔ اچھی سیاست کو بروئے کار لانے سے اقتدار میں دوام اور پختگی پیدا ہوتی ہے۔ حوالہ غر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8999، اچھی سیاست سے رعیت کو راہ راست پر چلایا جا سکتا ہے۔ حوالہ غر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 9000، ریاست اور ملک کی فضیلت اچھی سیاست سے ہوتی ہے۔ حوالہ غر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 9001، جس کی سیاست اچھی ہوتی ہے اس کا اقتدار دائم ہوتا ہے۔ حوالہ غر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 9002، جو اقتدار کی بلندی پر فائز ہوتا ہے وہ سیاست کے دکھوں پر صبر کرتا ہے۔ غر
حضرت علی علیہ السلام، یہ اس کا حوالہ ہے۔ حدیث 9003، جو سیاست میں کوتاہی کرتا ہے وہ اقتدار میں چھوٹا ہو جاتا ہے، حوالہ غرض حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 9004، جو لوگوں کے اخراجات برداشت نہیں کرتا وہ اپنے اقتدار کی منتقلی کا نعرہ لگاتا ہے، حوالہ غرض حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 9005، حسن تدبیر اور فضول خرچی سے اجتناب بہت اچھی سیاست ہے، حوالہ غرض حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 9006، حسن تدبیر کسی کی گہری عقل پر بہت بڑی دلیل ہوتی ہے، حوالہ غرض حضرت علی علیہ السلام۔ نیا باب شروع ہو گیا، 1929، عنوان بد تدبیری۔ حدیث جو ہے وہ ہے 9007، بد تدبیری ہلاکت کا سبب ہے، حوالہ غرض حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 9008، جو بد تدبیری کرتا ہے اس کی ہلاکت تیزی کے ساتھ آتی ہے، حوالہ غرض حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 9009، جس کی تدبیر بری ہوتی ہے اس کی ہلاکت اسی بری تدبیر میں ہوتی ہے، حوالہ غرض حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 9010، جس کی تدبیر مؤخر ہو جاتی ہے اس کی ہلاکت پہلے آ جاتی ہے، حوالہ غرض حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث نمبر 9011، بد تدبیری فقر و ناداری کی کلید ہے، حوالہ غرض حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 9012، اچھی تدبیر کم مال کو بڑھا دیتی ہے اور بری تدبیر کثیر مال کو بھی تباہ کر دیتی ہے، حوالہ غرض حضرت علی علیہ السلام۔ یہاں سے نیا باب شروع ہے، باب کا نمبر ہے 1930، عنوان ہے افضل سیاست۔ حدیث کا نمبر ہے 9013، عدل و انصاف دو سیاستوں میں افضل سیاست ہے، حوالہ غرض حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 9014، سیاست کا حسن سربراہی اور قدرت ہونے کے باوجود معاف کر دینے میں ہے، حوالہ غرض حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 9015، سب سے بہترین سیاست عدل ہے، حوالہ غرض حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 9016، سیاست کا معیار عدل ہے، حوالہ غرض حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 9017، عدل کی سیاست تین چیزوں میں ہے، نمبر 1 احتیاط میں نرمی، نمبر 2 عدل کرنے میں پوری طرح چھان بین، نمبر 3 میانہ روی میں مہربانی، حوالہ غرض حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 9018، ظلم بہت بری سیاست ہے، حوالہ غرض حضرت علی علیہ السلام۔ پھر قول مؤلف ہے، ملاحظہ ہو عدل باب عدل دو سیاستوں میں افضل سیاست ہے۔ اس کے بعد نیا باب شروع ہو گیا، 1931، عنوان ہے سیاست کی اصل۔ حدیث کا نمبر ہے 9019، سیاست کی اصل نرمی کو کام میں لانا ہے، حوالہ غرض حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 9020، نرمی بہت اچھی سیاست ہے، حوالہ غرض حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 9021، جو اپنے سے کم درجے والے کے ساتھ نرمی نہیں برتتا وہ اپنی حاجت کو نہیں پا سکتا، حوالہ غرض حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 9022، نرمی مخالفت کی تیزی کو کند کر دیتی ہے، حوالہ غرض حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 9023، جب تمہیں اختیار حاصل ہو جائے تو نرمی سے کام لو، حوالہ غرض حضرت علی علیہ السلام۔ یہاں سے نیا باب شروع ہے، 1932، عنوان ہے سیاست کی زینت۔ حدیث 9024، برداشت کرنا سیاست کی زینت ہے، حوالہ غرض الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 9025، جو لوگوں کے اخراجات برداشت نہیں کرتا وہ اپنے اقتدار کی منتقلی کا نعرہ لگاتا ہے، حوالہ غرض الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ نیا باب شروع ہو گیا، 1933، عنوان ہے ذاتی سیاست، اور جو حدیث کا نمبر ہے وہ ہے 9026۔ ذاتی سیاست بہترین سیاست ہے اور علم کی حکمرانی افضل ترین حکمرانی ہے، حوالہ غرض حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 9027، جو اپنے بارے میں سیاست اپناتا ہے وہ
سیاست کو پا لیتا ہے۔ حوالہ غر حضرت علی علیہ السلام، حدیث 9028۔ اپنے بارے میں پرہیزگاری کی سیاست کو اپناؤ اور اپنے مریضوں کا صدقے سے علاج کرو۔ حوالہ غر حضرت علی علیہ السلام، حدیث 9029۔ حکمران پر حق ہوتا ہے کہ وہ رعیت پر سیاست کرنے سے پہلے اپنی ذات پر سیاست کرے۔ حوالہ غر حضرت علی علیہ السلام، حدیث 9029۔ عقل مند حکمران وہ ہوتا ہے جو اپنے بارے میں رعیت کے لیے وہ سیاست اپنا لے کہ رعیت کو حجت قائم نہ کرنا پڑے، اور رعیت کے بارے میں وہ سیاست اپنائے کہ اس کی رعیت پر اتمام حجت ہو جائے۔ حوالہ غر حضرت علی علیہ السلام، حدیث 9031۔ دین کی سیاست بہترین پرہیزگاری اور اچھے یقین کے ساتھ ہے۔ حوالہ غر حضرت علی علیہ السلام، قول مؤلف ملاحظہ ہو، عادت، باب جو ہے وہ ہے عادت کا نقل کرنا۔ اس کے ساتھ ہی ہم آج کی نشست کو برخاست کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ میں پھر حاضر خدمت ہوں گی، اور یاد دہانی کے لیے میزان الحکمت جلد 4 چہارم کا صفحہ نمبر 953 ہوگا، جس پہ نئی فصل ہے۔ فصل کا نمبر ہے 42 اور عنوان ہے التصویف۔ انشاءاللہ تعالی یہاں سے ہم اگلی ریکارڈنگ میں پڑھنا شروع کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، محتاج دعا۔ اللہ حافظ و ناصر۔